اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الرحیق المختوم، ویڈیو لیکچر نمبر 13 آج ریکارڈ ہونے جا رہا ہے۔ جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنا ہے، آپ یہ کتاب کی اینڈنگ ہے انشاءاللہ۔ یہ آج سیکنڈ لاسٹ ہے، انشاءاللہ کل لاسٹ لیکچر ہوگا۔ یہ کتاب جو کہ 654 پیجز کی تھی، یہ ہم انشاءاللہ وائنڈ اپ کر رہے ہیں 14 لیکچرز کے اندر۔ تو فتح مکہ کی ہم بات کرتے ہیں۔ فتح مکہ کو قرآن نے یہ یاد رکھیں کہ فتح عظیم سے نام دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اسلام میں پیش آنے والی سب سے بڑی فتح، کامیابی کی جو جنگ تھی وہ فتح مکہ تھی، ٹھیک ہے۔ یہ کب پیش آیا ہے؟ تو 20 رمضان 8 ہجری کو یہ پیش آیا ہے۔ اگر ہم اس کے سبب کی وجہ کی ہم بات کریں کہ کیوں فتح مکہ رونما ہوئی، تو دیکھیں صلح حدیبیہ ہم نے ڈسکس کیا ہے لیکچر نمبر 12 میں، ٹھیک ہے۔ صلح حدیبیہ جو مسلمانوں اور قریش کے درمیان ہوئی تھی، اس کے کچھ دفعات تھے، ٹھیک ہے۔ تو صلح حدیبیہ کے معاہدے میں ایک دفعہ کی خلاف ورزی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس دفعے میں یہ لکھا تھا کہ قبائل عرب میں سے کوئی بھی قبیلہ، ٹھیک ہے، فریقین میں سے کسی کے ساتھ معاہدہ کر سکتا ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی مسلمانوں میں سے کوئی اٹھ کر قریش سے جا ملے تو مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر قریش سے اٹھ کر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے اور مسلمانوں سے ملے تو ان کو کوئی اعتراض اعتراض نہیں ہے۔ تو یہ ایک دفعہ تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس دفعے کی کیا ہوئی؟ خلاف ورزی ہوئی۔ ہوا یوں کہ دو قبیلے ہیں، ایک کا نام ہے بنو بکر، ٹھیک ہے، ایک کا نام ہے بنو خزاعہ۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، یہ جو بنو بکر تھے، ٹھیک ہے، یہ قریش کے حلیف بنے صلح حدیبیہ کے بعد، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو بنو خزاعہ ہے، یہ مسلمانوں کے حلیف بنے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہوئی، مشکل یہ پیش آئی کہ یہ جو بنو بکر اور بنو خزاعہ، ان دونوں کے درمیان سخت دشمنی تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی پرانے زمانے سے ان دونوں کے درمیان دشمنی چلتی آ رہی تھی۔ ابھی یہ قریش کے حلیف بن گئے ہیں، یہ مسلمانوں کے حلیف بن گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کی، یعنی بنو بکر نے اپنی پرانی عداوت کی وجہ سے بنو خزاعہ سے انتقام لینے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ قریش سے مل کر، ٹھیک ہے، انہوں نے قریش سے مل کر کیا کیا؟ بنو خزاعہ پر کیا کیا؟ حملہ آور ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس حملے میں قریش کے سرداروں نے بنو خزاعہ کے خلاف کھل کے کیا کیا؟ انہوں نے مالی معاونت کی، بلکہ جنگ میں بھی یہ لوگ کیا ہوئے؟ شریک ہوئے۔ اور بنو خزاعہ کے کافی لوگوں کو، یہ دونوں مل کر ان کو کافی، ان کے لوگ قتل بھی ہوئے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بنو بکر کو اسلحہ بھی فراہم کیا ان کے خلاف، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہو گئی؟ اس کی وجہ سے، اس حملے کی وجہ سے صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا وہ عملی طور پر قریش کی جانب سے ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ وہاں پر یہ بھی شرط لگائی تھی صلح حدیبیہ میں کہ بھائی 10 سال تک قریش اور مسلمانوں کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اب کیونکہ وہ جو دوسری دفعہ تھی، کوئی مسلمان اپنی مرضی سے قریش کے اندر جائے، کوئی قریش کی مرضی سے مسلمانوں کے اندر آ جائیں، حلیف بنے، تو کوئی ایک دوسرے کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ابھی یہاں پر اس شرط پر عمل درآمد ہوئی تو یہ بنو خزاعہ مسلمان ہوئے، تو ان کو تو خاموش بیٹھنا چاہیے تھا، کیونکہ وہاں پر تو دفعہ میں یہ لکھا تھا کہ بھائی کوئی اپنی مرضی سے مسلمان ہو جائیں تو ان کے خلاف آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، اور کوئی مسلمان اپنی مرضی سے قریش میں جائیں تو مسلمان کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ابھی جب بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف بنے تو ان دونوں کے اپنی عداوت کی وجہ سے انہوں نے ان کی کیا کی؟ مالی معاونت کی، ان کو جنگ میں یہ شریک ہوئے، ان کے بہت سارے لوگ کیا ہوئے؟ شہید، کیا کہتے ہیں، قتل ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے جو صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا وہ عملی طور پر قریش کی جانب سے، جو قریش نے باندھا تھا 10 سال تک کیا کہتے ہیں جنگ بندی نہیں ہوگی، وہ ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے۔ تو ہوا یوں کہ یہ جو بنو خزاعہ تھے، ٹھیک ہے، یہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ لوگ حاضر ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ انہوں نے کافی فریاد کی کہ یا رسول اللہ آپ کیا کریں، ہماری مدد کریں۔ پیغمبر سے انہوں نے کیا کی؟ کیا کہتے ہیں، مدد طلب کی۔ تو پیغمبر ختم مرتبہ نے قریش کے پاس پرامن 3 شرائط بیان فرمائے قریش کو، ٹھیک ہے۔ بھائی تم لوگوں نے معاہدہ تو تم لوگوں نے توڑ دیا، آل دو، تو تمہارے لیے میں 3 آپشنس بیان کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہا کہ ان 3 آپشنس میں سے، ٹھیک ہے، وہ 3 شرائط، تو ایک تو یہ تھا کہ بنو خزاعہ، ٹھیک ہے، بنو خزاعہ کے جتنے بھی مقتولین ہیں، ٹھیک ہے، مقتولین، ٹھیک ہے، ان سب کو کیا دیں؟ خون بہا دیں۔ ایک یہ آپشن دی پیغمبر نے۔ اگر یہ نہیں کرتے تو پھر دوسری جو آپشن پیغمبر ختم مرتبہ نے دی وہ یہ کہ بھائی قریش تم بنو بکر کی کیا کہتے ہیں حمایت سے کیا ہو جاؤ؟ دستبردار ہو جاؤ، ان کی حمایت سے تم لوگ ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ دوسری آپشن پیغمبر ختم مرتبہ دی۔
اور تیسری جو شرط پیغمبر خاتم مرتبہ نے ان کو دی وہ یہ تھی کہ اگر ان دونوں پہ عمل پیرا نہیں ہوتے تو پھر حدیبیہ کا جو معاہدہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، حدیبیہ کے معاہدے کی برخواستگی کا اعلان کریں۔ تم لوگ اپنی طرف سے کیا کرو، اعلان کرو بھائی بس صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا وہ ختم ہو گیا، ہم نے توڑ دیا، بس وہ 10 سال کے جو ہم نے معاہدہ کیا تھا 10 سال تک مسلمانوں اور قریش کے درمیان جنگ نہیں ہوگی، وہ ہم نے توڑ دیا، یہ اعلان کر دو، ٹھیک ہے۔ تو ہوا یوں کہ یہ قریش کے نمائندوں نے جواب دیا کہ ہمیں یہ شرط منظور نہیں ہے، یہ شرط منظور نہیں ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ بھئی یہ والی شرط ہمیں منظور ہے، اور علی اعلان انہوں نے کہا کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے۔ تو ان کو اندازہ بھی تھا، آلدو انہوں نے یہ اعلان تو کیا لیکن ان کو پتہ تھا بھائی مسلمان ابھی کتنے، جو صلح حدیبیہ کے بعد پیغمبر خاتم مرتبہ نے اتنے شاہانہ عالم کو خطوط لکھے اور 2-3 کے علاوہ اکثر نے اسلام ایکسیپٹ کیا، اسلامی فوج کافی تعداد میں پھیل گئی تھی، ایسے ایسے بڑے بڑے قبائل تھے جو خود بخود آ کر مسلمان ہوئے تھے، مسلمان اب پہلے کی طرح کمزور نہیں تھے۔ تو ان کو بعد میں پشیمانی ہوئی، ٹھیک ہے، پشیمانی ہوئی اور پشیمان ہو کر ابو سفیان وہ آیا مدینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ٹھیک ہے، کہ ہمیں پشیمانی ہوئی ہے کہ ہم نے یہ معاہدے کی ہم نے برخواستگی کا اعلان کیا تھا لیکن ہم نے غلطی کی، ہم نہیں چاہتے کہ یہ معاہدہ ٹوٹے، یہ معاہدہ برقرار رہیں۔ تو اب تو کافی دیر ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے پہلے تو غرور تکبر کے ساتھ کہا تھا کہ صلح حدیبیہ کا جو معاملہ ہے ٹوٹ گیا، تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی شرط نہیں مانی، ٹھیک ہے، شرط ان کی نہیں مانی۔ تو آپ ختمی مرتبت نے، کیونکہ انہوں نے خود اعلان جنگ کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے 10,000، ٹھیک ہے، 10,000 کا لشکر لیا اور جنگ کے لیے کیا ہوئے، روانہ ہوئے۔ اب میں شارٹ بتاتا ہوں، پوری کہانی ڈسکس نہیں کرتا، ٹو دا پوائنٹ آپ لوگوں کو پوائنٹس بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ 10,000 کا لشکر آپ ختمی مرتبت نے تیار کیا اور مکے میں بلاخر خلاصہ کلام کی پہنچ گئے۔ جب مکہ پہنچے تو پیغمبر ختمی مرتبت نے اعلان کیا، سب سے پہلے تو مکہ پہنچنے کے بعد مسلمانوں کی تعداد لشکر کو دیکھ کر ابو سفیان کیا ہو جاتے ہیں، ابو سفیان اسلام لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پیغمبر ختم مرتبہ نے اعلان کیا کہ ابو سفیان کے اعلان لانے کے بعد کہ میں 3 جگہوں کو کیا بناتا ہوں، دارالامان، امن کے گھر قرار دیتا ہوں، جو ان میں جائیں گے وہ سیف ہے، باقیوں سے ہماری کیا ہوگی، جنگ ہوگی۔ نمبر 1 ہے کہ مسجد الحرام، جو بھی مسجد حرام میں جائے گا ان دنوں، ٹھیک ہے، یہ جنگ کی صورتحال میں وہاں جو پناہ لے گا وہ ہم سے امان میں ہے۔ دوسرا ابو سفیان کا گھر، خود ابو سفیان کے گھر میں جو بھی جائے گا، ٹھیک ہے، وہ بھی کیا ہے، امان میں ہے۔ اور تیسرا جو اپنے گھروں میں رہیں، ٹھیک ہے، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں، یعنی اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں مطلب یعنی کہ ان کا کوئی سروکار نہیں ہے، یعنی یہ جنگ لڑنا نہیں چاہتے۔ تو ان 3 جگہوں کو کیا بنایا، پیغمبر ختم مرتبہ نے دارالامن بنایا، ٹھیک ہے۔ پھر پیغمبر ختم مرتبہ خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس وقت کہا جاتا ہے کہ 360 بت رکھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ان تمام بتوں کو پیغمبر ختم مرتبہ نے توڑا، ٹھیک ہے، جو اوپر کے بت تھے حضرت علی کو چڑھا کر سب تمام بت پیغمبر ختم مرتبہ نے توڑا۔ پھر اس کے بعد یہیں پر خانہ کعبہ کی چھت پر بلال جاتے ہیں اور بلال جا کر اذان بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بالآخر ایک بہت بڑی فتح ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خود خانہ کعبہ کی جو چابی تھی وہ پیغمبر ختم مرتبہ نے لا کے دیجیے عثمان بن طلحہ، ان کو پیغمبر ختم مرتبہ نے خانہ کعبہ کی چابی ان کو دی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو پیغمبر ختم مرتبہ نے ایک خطبہ بھی دیا، ٹھیک ہے، اور کوہ صفا پر جا کر سب سے بیعت بھی لی، ٹھیک ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ پیغمبر ختم مرتبہ نے مکہ میں 19 دن قیام کیا فتح مکہ کے بعد، ٹھیک ہے، یعنی کل فتح مکہ سے اسٹارٹنگ سے لے کر اینڈنگ تک 19 دن آپ نے قیام کیا۔ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں فتح مکہ کی جو ہسٹری ہے وہ یہیں تک ہے، ٹھیک ہے، وہ جو پوائنٹس ہیں سارے میں نے بتا دیے ہیں، باقی پورا کس طرح سے رات کو کس طرح سے حملہ آور ہوئے، کس طرح سے وہ لائٹیں وہ کیا کہتے ہیں چراغ جلائے، وہ سب ہسٹری میں نے اسکپ کیا ہے، ڈائریکٹلی ٹو دا پوائنٹ آپ کو باتیں بتائی ہیں، کیونکہ اسٹوری کی طرح ہر ایک بچے کے ذہن میں یاد ہیں، تو آپ لوگ تو بزرگان ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد فتح مکہ کے بعد جو کچھ سریات ہیں اور وفود ہیں، ٹھیک ہے، کچھ سریات بھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ وفود آئے ہیں پیغمبر ختم مرتبہ کے پاس آ کر اسلام ایکسیپٹ کیا ہے۔ تو ان میں سے نمبر 1 ہم 1 بائی 1 میں ڈسکس کرتا ہوں۔ نمبر 1 ہے، دیکھیے، فتح مکہ کے بعد کہا جاتا ہے کہ 25 رمضان 8 ہجری، ٹھیک ہے،
آپ ختم مرتبت نے حضرت خالد بن ولید، ٹھیک ہے، خالد بن ولید کی سرکردگی میں پیغمبر ختم مرتبت نے اصحاب کا ایک لشکر بھیجا. کہاں پر؟ وہاں کیا کہتے ہیں، وادی نخلا. کیوں بھیجا؟ تو ایک بت تھا جس کا نام تھا اوزا، ٹھیک ہے، اس کو منہدم کرنے کے لیے، اس بت کو منہدم کرنے کے لیے 25 رمضان 8 ہجری کو، کیونکہ اب مکہ فتح ہوا، ٹھیک ہے، وہاں پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا، تو اب ان بتوں کا رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، تو ان کو تو ظاہری بات ہے گرانا تھا. یہی تو اسلام کی سربلندی تھی، خدائی کیا کہتے ہیں، سلطنت کو رائج کرنا اور خدائی قوانین کو لاگو کرنے کا ایک ذریعہ، یعنی بگننگ ہی یہی تھی کہ شرک کا ٹوٹلی وہاں سے خاتمہ کر دیا جائے. تو ٹھیک ہے، تو یہ بت جو عزا تھا، یہ وادی نخلا میں کیا تھا، یہ نصب تھا، ٹھیک ہے، اور یہ جو عزا تھا وہ سب سے بڑا بت تھا. کس کا؟ قریش کا. قریش کا سب سے بڑا بت تھا. تو خالد بن ولید گئے یہاں پر، اور خالد بن ولید کے ساتھ یہ بھی تھے 30 صحابہ پیغمبر ختم مرتبت نے بھیجے تھے، اور یہ وہاں گئے اور اس بت کو توڑا. ٹھیک ہے، یہ ایک سریہ ہے. اس کے بعد ایک اور سریہ کی میں اگر بات کروں تو وہ ہے جی نمبر 2، پیغمبر ختم مرتبت نے حضرت عمر بن عاص، ٹھیک ہے، ان کو روانہ کیا کچھ اصحاب کے ساتھ. کس بت کو گرانے کے لیے؟ سوا نامی ایک بت تھا، ٹھیک ہے، اور یہ تقریباً مکہ سے 3 میل دور، کہا جاتا ہے کہ ربات ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر یہ بت کیا تھا، نصب تھا. اور یہ بت بنو حدیل ان کا بت تھا. یہ سب کیا کرتے، اسی کی پرستش کرتے تھے. تو عمر بن عاص کے ساتھ کچھ اصحاب گئے، ٹھیک ہے، اس بت کو بھی گرایا. اس کے بعد اگر ہم تیسرے سریے کی ہم بات کریں، دیکھیں کسی نے مخالفت بھی نہیں کی ان کو گرانے، کیونکہ اسلام ٹوٹلی اب مکہ میں اسلام ٹوٹلی پھیل چکا تھا فتح مکہ کے بعد. اب کسی کو جرأت بھی نہیں تھی کہ بھائی کیوں تم بتوں کو گرا رہے ہو. اور نمبر 3 تیسرا سریہ تھا، وہ تھا کہ پیغمبر ختم مرتبت نے حضرت سعد بن زید اشہلی، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ پیغمبر ختم مرتبت نے 20 اصحاب کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ تو ایک اور بت ہے، وہ ہے منات، ٹھیک ہے. ان کو اس بت کو گرانے کے لیے پیغمبر ختم مرتبت نے حضرت سعد بن زید اشہلی کے ساتھ 20 اصحاب کو بھیجا، ٹھیک ہے. یہ بت کہاں پر تھا؟ تو یہ بت ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے قدیت، ٹھیک ہے، قدیت ایک جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے. اسی کے پاس ہی ایک اور جگہ نام ہے، اس کا نام ہے مشلل ہے، ٹھیک ہے، سوری مشلل، لام ہے مشلل، ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پر نصب تھا. اور یہ بت کہا جاتا ہے کہ یہ جگہ مدینہ کے قریب ہے، ٹھیک ہے. یہ اوس و خزرج، ٹھیک ہے، ان کا کیا تھا، یہ بت تھا، ٹھیک ہے. اور پلس کیا کہتے ہیں، ایک اور قبیلہ ہے غسان، ان کا بھی کیا تھا، یہ بت تھا. تو یہ اوس و خزرج ہے. اوس و خزرج جو انصار بنے اس سے پہلے اسی کی ہی پوجا کرتے تھے. تو اس بت کو پیغمبر ختم مرتبت نے حضرت سعد بن زید اشہلی کے ساتھ 20 اصحاب کو بھیجا، اور انہوں نے اس بت کو گرایا. اس کے بعد کچھ وفود آتے ہیں پیغمبر ختم مرتبت کے پاس، مختلف قبائل سے وفود کی شکل میں آ کر اسلام ایکسیپٹ کرتے ہیں. بہرحال یہ یہاں تک اس کو ہم کلوزر کرتے ہیں. اب ہم ایک اور غزوے کی بات کرتے ہیں، وہ ہے غزوہ حنین. یہ بھی ایک بہت بڑی جنگ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں حنین ایک جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، جو کہاں واقع ہے، مکہ اور طائف، ٹھیک ہے. اس کے درمیان ایک مقام کا نام ہے حنین، ٹھیک ہے. تو جہاں پیغمبر ختم مرتبت کب گئے ہیں، یہ غزوہ حنین کب پیش آئی ہے، اس کی تاریخ لکھوں تو اگر میں 8 ہجری، اور بلکہ شوال 8 ہجری میں یہ غزوہ حنین پیش آیا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو جنگ تھی یہ حق و باطل کے درمیان ایک بہت بڑا معرکہ تھا، اور جس میں مسلمانوں کو کامیابی ملی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ غزوہ حنین کیوں پیش آئی، سبب. تو کہا جاتا ہے کہ فتح مکہ، ٹھیک ہے، فتح مکہ کے بعد بہت سے قبائل، جیسے کہ جو میں نے کہا تھا وفود، بہت سے قبائل خود بخود آپ ختم مرتبت کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لے آئے. لیکن کہا جاتا ہے کہ 2 قبیلے، ایک کا نام ہے، یاد رکھیں یہی 2 وجہ بنے ہیں غزوہ حنین کے، ایک کا نام ہے بنو حوازن اور دوسرے کا نام ہے بنو ثقیف،
ٹھیک ہے، جہاں پہ پیغمبر ختم مرتبہ یہاں ان کے لیے تبلیغ کے لیے بھی گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو قبیلے، کہا جاتا ہے کہ یہ دو قبیلے بہت ماہر بھی تھے، یہ بہت بڑے جنگجو بھی تھے، ٹھیک ہے۔ تو فتح مکہ کے بعد ان دونوں قبائل میں ایک شخصیت تھی، اس کا نام ہے مالک بن اوف ہے، مالک بن اوف نصری، ٹھیک ہے۔ اس کی قیادت میں باہمی اتفاق سے یہ پروگرام بنایا کہ اس وقت تمام مسلمان مکہ میں جمع ہیں اور اسی مقام پر ان پر کیا کریں، ہم بھرپور حملہ کریں، ٹھیک ہے۔ حملہ کریں گے اور تمام مسلمانوں کو ادھر ہی کیا کریں گے، ختم کریں گے۔ تو لہٰذا یہ دونوں فوج بھی جمع کر رہے تھے مالک بن اوف کی سربراہی میں، اور یہ ان کی کیا تھی، پلاننگ تھی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا یہ کہ ابھی پیغمبر ختم ہوتا مکہ میں ہے، فتح مکہ کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے مالک بن اوف یہ بہت ہی مغرور شخص تھا، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ تو ایک ان کا ایک انہی کے قبیلے سے ایک اور شخص ہے، اس کا نام ہے درید بن سمہ، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بوڑھا ہے، بہت ہی ضعیف، 80-90 سال کا انسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مالک حکم دیتا ہے کہ تمام بنو حوازن بنو ثقیف دونوں کو کہ تمام اپنے بچے، عورتیں، مال، سب کچھ جو کچھ ہے سب کو لے کے نکلو اس جنگ کے لیے۔ کیوں؟ تو یہ کہتا ہے کہ اگر بچے اور مال کو ہم چھوڑ کے جائیں گے تو جنگجو جنگ سے فرار ہو کے آئیں گے، لیکن اگر جب بچے اور عورتیں ناموش کے ساتھ ہوں گے تو غیرت کے ساتھ لڑیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو یہ درید کہتا ہے کہ مالک ہم چلیں، ٹھیک ہے، میں بھی آتا ہوں، آدھو میں بوڑھا ہوں، اس ضعیفی کی حالت میں تمہارے ساتھ ہے تو میں آتا ہوں، لیکن تمہارا یہ جو پلاننگ ہے بچوں اور عورتوں اور تمام مال کو بھی لے کے جائیں، یہ تم غلط کر رہے ہو، لہٰذا یہ نہ کرو۔ لیکن یہ بڑا مغرور تھا، اس نے کہا کہ تم بوڑھے ہو گئے ہو، تمہاری عقل ابھی کام نہیں کر رہی ہے، تم بڑھاپے کی وجہ سے فلان بستان کو برا بلا کہتا ہے درید کو، اور اپنے تمام بنو حوازن بنو ثقیف کے تمام بچے اور تمام عورتوں اور تمام مال کے ساتھ یہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ نکل کر یہیں حنین کے قریب، ٹھیک ہے، ایک وادی ہے، اس وادی کا نام ہے اوتاس۔ وادی اوتاس میں پہنچ کر یہ لوگ کیا ہو جاتے ہیں، خیمہ زن ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 6 شوال 8 ہجری کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے کوچ کیا، کہ تقریباً پیغمبر نکلنے والے تھے، تقریباً پیغمبر ختم مرتبہ کو مکہ میں پہنچ کر 19 دن ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پیغمبر ختم مرتبہ ان کے اسی پلاننگ سے آگاہ ہوئے تو پیغمبر ختم مرتبہ نے 12,000، ٹھیک ہے، 12,000 کا پیغمبر ختم مرتبہ نے کیا لیا، لشکر لیا، ٹھیک ہے۔ 12,000 کی جو فوج تھی، کیونکہ 10,000 تو وہ مکہ سے ساتھ آئے تھے پیغمبر ختم مرتبہ فتح مکہ کے لیے، اور جو 2,000 جو تھے وہ نو مسلمس تھے، جو نئے مسلمان جو مکہ سے جو تازہ ابو سفیان وغیرہ اسی میں شامل تھے، جو بھی تازہ مسلمان ہوئے تھے۔ تو پیغمبر ختم مرتبہ نے کہا جاتا ہے کہ صفوان بن امیہ، ٹھیک ہے، ان سے پیغمبر ختم مرتبہ نے 100 زرہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ آلات و اوزار ان سے ادھار لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ پیغمبر ختم مرتبہ ادھر کیا کہتے ہیں مکہ میں ہی تھے، اب سربراہی پیغمبر ختم مرتبہ کی مکہ میں تھی، مدینے میں تو مکتوم کا آپ نائب بنا کے آئے تھے، تو ابھی مکہ سے نکل رہے تھے، تو مکہ میں پیغمبر ختم مرتبہ نے عتاب بن اسید، ٹھیک ہے، ان کو اپنا کیا بنایا، نائب بنایا، مکہ کا کیا گورنر بنایا، اور آپ یہ 12,000 کا لشکر لے کر وہاں سے نکلے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ختم مرتبہ کہا جاتا ہے کہ 10 شوال، ٹھیک ہے، 10 شوال کو حنین پہنچے، ٹھیک ہے، حنین نامی جگہ پر یہاں پر پہنچے۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو پہلے میں نے ڈسکس کیا تھا مالک بن اوف، یہ آلریڈی وہاں پر لشکر لے کر رات کی تاریکی میں ہر جگہ اس نے اپنے لشکر کو سیٹ اپ کیا ہوا تھا چھپا کے، ٹھیک ہے۔ ادھر اصحاب کو خبر نہ تھا کہ مالک بن اوف وہاں پر آلریڈی پہنچا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صبح جب مسلمان وارد جنگ ہوئے تو مسلمانوں پر تیروں کی برسات ہوئی، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں میں کافی بھگدڑ مچ گئی، اور ابھی نو مسلم تھے، ابھی تازہ 2,000 کے قریب تو تازہ مسلمان تھے، تو ابھی ایمان کے بھی ضعیف تھے، تو اکثر نے تو راہ فرار اختیار کیا، وہاں سے بھاگنے شروع ہو گئے۔ تو پیغمبر ختم مرتبہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے آواز دی، لوگوں میری طرف آؤ، میں عبداللہ، میں محمد، میں عبداللہ کا بیٹا محمد، میں رسول اللہ، میں خاتم النبیین، آواز دی آپ نے۔ اور کہا جاتا ہے کہ آپ ختم مرتبہ اس خطرے میں کہا جاتا ہے کہ اپنے خچر پر سوار تھے،
کو خچر کو ایڑ لگا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ بتایا جاتا ہے کہ ابو سفیان خچر کی لگام پکڑ کے گرفت پکڑ کے پیغمبر کو جانے سے روک رہے تھے، ٹھیک ہے، اور حضرت عباس نے آپ کی رکاب تھام لی تھی اور دونوں خچر کو روک رہے تھے۔ پیغمبر ختم مرتبہ ان کو آواز دے رہے ہیں اور وہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ ختم مرتبہ کے چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آواز دی۔ کیا آواز دی؟ آواز دی کہ او بیت الرضوان والو، اے وہ اصحاب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باوفا تھے، او انصاریوں، اے کیا کہتے ہیں مہاجرین، آواز دینا شروع کیا۔ جب یہ یعنی انصار اور مہاجرین جب کہا تو مسلمانوں کے دلوں میں جو مکہ سے مدینے سے آئے تھے 10,000، ان کے دلوں میں یہ رغبت پیدا ہوئی کہ کس طرح سے انصار مہاجرین کا رشتہ تھا، رشتہ مواخات جو تھا وہ آگے بڑھنے لگے۔ بیت الرضوان کی بات کی تو تمام اصحاب اب دوڑ کر پیغمبر ختم مرتبہ کے پاس آنے لگے، ٹھیک ہے، تو پھر جنہوں نے میدان چھوڑا تھا وہ سب واپس آ گئے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا جی، اب یہاں پر چولہا بہت گرم ہوا جی۔ آپ ختم مرتبہ نے ہاتھ میں مٹھی بھر مٹی لی اور فرمایا، یہ مشہور ہیں یہ کہ پیغمبر ختم مرتبہ نے یہ جملہ کب کہا تھا، شاہت الوجوہ، ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے، چہرے بگڑ جائیں۔ پیغمبر ختم مرتبہ نے ایک مٹھی مٹی لی اور دشمن کی طرف پھینکی اور ان کے تمام آنکھوں میں یہ مٹی چلی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اندھے ہو گئے اس جنگ میں پیغمبر ختم مرتبہ کی اس مٹی پھینکنے کے بعد۔ تو اس کے بعد ان کی قوت ٹوٹی اور دشمن کو بالآخر جنگ حنین میں شکست فاش ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ خود یہیں بنو ثقیف کے 70 آدمی کیا ہوئے، قتل ہوئے، ٹھیک ہے، اور ان کی تمام عورتیں، مال، دولت، سب کچھ مسلمانوں کے ہاتھ سے چڑھ گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو بنو ثقیف اور بنو حوازن تھے نا، یہی دو ہی تھے، انہوں نے راہ فرار اختیار کی، بھاگنا شروع کیا۔ تو جب بھاگنے لگے تو ان کو بھاگنے پر ہی نہیں چھوڑا بلکہ ان کے کیا کیا گیا، تعاقب کیا گیا جی، ان کا پیچھا کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ شکست کے بعد دشمن کا ایک گروہ یہاں سے کہاں نکلا، طائف، ٹھیک ہے، طائف، ٹھیک ہے، اور ایک گروہ کہاں نکلا، وادی نخلا، ٹھیک ہے، اور ایک کہاں نکلا جی، اوتاس، یعنی 3 گروہوں میں بانٹ کر یہ کیا کہتے ہیں بنو ثقیف اور حوازن، کوئی طائف کی طرف نکلا، کوئی نخلا کی طرف نکلا، کوئی اوتاس کی طرف باغ نکلا۔ تو پیغمبر ختم مرتبہ نے ان کو چھوڑا نہیں، ان کا کیا کیا، بہترین طریقے سے پیغمبر ختم مرتبہ نے ان کا کیا کیا، تعاقب کیا۔ تو آپ ختم مرتبہ نے سب سے پہلے حضرت ابو عامر اشعری، ٹھیک ہے، ان کی سربراہی میں پیغمبر ختم مرتبہ نے جو طائف کی طرف بھاگے تھے ان کے تعاقب کے لیے پیغمبر ختم مرتبہ نے ایک جماعت روانہ کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب جاتے ہیں ان کے پیچھے اور کافی ان کے ساتھ جھڑپ بھی ہوتی ہے اور بالآخر یہ کیا ہو جاتا ہے، اسی میں یہ جو کمانڈر تھے پیغمبر ختم مرتبہ کے جو طائف کی طرف گئے تھے یعنی بنو حوازن اور بنو ثقیف کے پیچھا کرنے کے لیے، یہ کیا ہو جاتے ہیں، یہ شہید ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو تھے ان کے یہ باغ نکلتے ہیں طائف سے بھی، تو بہرحال مسلمان واپس آ جاتا ہے۔ جو طائف کی طرف تعاقب کے گئے تھے ان کا حال یہ ہوا مسلمانوں کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو نخلا کی طرف بھاگے تھے ان کی طرف پیغمبر ختم مرتبہ نے حضرت کہا جاتا ہے کہ ایک اور جماعت بھیجی، ٹھیک ہے، اور یہاں پر بھی اکثر کو مسلمانوں نے قتل کیا، اور اسی میں وہ جو بوڑھے میں نے ذکر کیا تھا دریت کو کیا کہتے ہیں یہاں سے پکڑ کے لایا اور اس کو وہیں پر کیا کیا، پیغمبر ختم مرتبہ کے حکم سے اس کو قتل کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو طائف جو اوتاس کی طرف بھاگے تھے نہیں بلکہ اس طرح سے ہیں، میں نے تھوڑا اشتباہ بتایا ہے، جو اوتاس کی طرف گئے تھے اس کی طرف ابو عامر اشعری کو بھیجا ہے، طائف کی طرف خود نبی گئے ہیں، سوری، اس کو آپ لوگ خود درست کریں، یہ میں نے اشتباہ بتایا ہے آپ لوگوں کو۔ اوتاس میں بلکہ دوبارہ بتاتا ہوں ایک سیکنڈ میں، ایک منٹ کے اندر ہی، دیکھیے اوتاس کی طرف ابو عامر اشعری کو بھیجا ہے کچھ اصحاب کے ساتھ، تو یہ شہید ہو جاتے ہیں اور یہ باغ نکلتے ہیں۔ نخلا کی طرف کچھ اصحاب کو بھیجتے ہیں اور یہاں پر اکثر کو مار دیتے ہیں مسلمان، اور دریت کو زندہ لاتے ہیں، نبی کو منہ سے قتل کرتے ہیں۔ اور طائف میں خود نبی گئے ہیں، اور کب گئے ہیں تو کیونکہ یہ لوگ اپنے مال و دولت اور تمام بال بچوں کو سب کو چھوڑ کے گئے تھے، تو ان کی جمعوری کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود طائف کی طرف خود گئے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کتنا مال غنیمت ہاتھ آیا جنگ حنین میں، تو کہا جاتا ہے کہ قیدی جو ہاتھ آئے ہیں اس میں مال غنیمت کی بات کر رہا ہوں جنگ حنین میں، 6,000
قیدی ہوئے ہیں۔ اونٹ کتنے ہاتھے چڑھے ہیں؟ تو 24,000، ٹھیک ہے، بہت بڑی جنگ تھی یہ۔ اچھا، اس کے بعد بکریاں کتنی ہاتھ آئی؟ تو کہا جاتا ہے کہ 40,000، ٹھیک ہے۔ اور چاندی کتنی مقدار میں ہاتھ آئی ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ 4,000 اوقیے، ٹھیک ہے، جو کہ تقریباً 1,60,000 درہم کے برابر یہ کیا بنتی ہے، اس کی قیمت بنتی ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ مال غنیمت تھا، ٹھیک ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ پیغمبر ختم مرتبت نے ان تمام مال غنیمت کو جمع کیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان سب کو جمع کروانے کے بعد کہا جاتا ہے کہ تمام اصحاب کو بھی روک لیا۔ ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے جعرانہ اس جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر پیغمبر ختم مرتبت نے سب کو، تمام اصحاب کو بھی جمع کیا، اور تمام کیا کہتے ہیں جو مال غنیمت تھی وہاں پر جمع کر کے کہا جاتا ہے کہ حضرت مسعود بن عمر غفاری، ٹھیک ہے، ان کی نگرانی میں پیغمبر ختم مرتبت نے تمام مال غنیمت ان کے ہاتھوں دے دیا، ٹھیک ہے۔ اور ان کو کہا کہ میں جو طائف کی طرف جو باغے ہیں کیا کہتے ہیں حوازن اور ثقیف میں، ان کا پیچھا تعاقب کر کے واپس آ کر اس کو ہم تقسیم کریں گے۔ تو ان کے حوالے کیا تمام جو مال غنیمت تھا۔ تو پیغمبر ختم مرتبت وہاں سے طائف کی طرف گئے ہیں۔ ایک اور بات پوائنٹ یہاں پہ میں بتاؤں کہ یہ جو قیدی تھے نا، 6,000 قیدی ہاتھ آئے تھے، تو انہی قیدیوں میں پیغمبر ختم مرتبت کی ایک رضائی بہن بھی تھی، اس کا نام ہے شیما بن حارث سعدیہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ پیغمبر ختم مرتبت کی رضائی بہن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو عزت و احترام کے ساتھ شیما کو اپنے قوم کی طرف انہوں نے واپس کر دیا پیغمبر ختم مرتبت نے۔ اچھا جی، اس کے بعد پیغمبر ختم مرتبت طائف کی طرف گئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا پیچھا کرنے کے لیے، تعاقب کے لیے۔ تو آپ ختم مرتبت حنین سے جو مال غنیمت کی جمعوری کے بعد وہ مشرکین جو حنین سے بھاگ کر طائف کی طرف نکلے تھے، ٹھیک ہے، جن میں ان کا خود کمانڈر بھی تھا، اس کا نام کیا تھا؟ مالک بن عوف، ٹھیک ہے، مالک بن عوف بھی تھا۔ تو پیغمبر ختم مرتبت نے طائف کی طرف رخ کیا، ٹھیک ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ کمانڈر کس کو بنایا؟ تو کہا جاتا ہے کہ پیغمبر ختم مرتبت نے طائف کی طرف غزوہ طائف کے جاتے وقت جو کمانڈر جو بنایا ہے وہ پھر خالد بن ولید ہے، ٹھیک ہے، ان کو نائب بنایا، ٹھیک ہے۔ اور لشکر کی تعداد، یعنی پیغمبر ختم مرتبت اور خالد بن ولید کے ساتھ لشکر کی تعداد تقریباً بتائی جاتی ہے کہ 1,000 یہ تعداد لشکر تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تعداد لشکر تھی، اور کہا جاتا ہے کہ پیغمبر ختم مرتبت طائف میں گئے اور قلعہ طائف کا کلاً محاصرہ کیا۔ اب اس کے بارے میں اختلاف روایات ہیں، بعض نے کہا کہ اس قلعے کا 40 دن محاصرہ کیا، بعض نے کہا 20، بعض نے کہا 10، بعض نے کہا 18، اور بعض نے کہا 15 دن محاصرہ رہا، ٹھیک ہے۔ اور کافی تیر اندازی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور اس غزوے میں، غزوہ طائف میں تقریباً 12 مسلمان شہید بھی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ ختم مرتبت نے کیونکہ قلعے سے باہر نہیں نکلتے ہیں، تو پیغمبر ختم مرتبت نے حکم دیا کہ بھائی منجنیق سے کیا کرو، منجنیق نصب کرو اور گولے پھینکو۔ تو جب گولے پھینکے گئے تو ظاہر بات ہے ان کے دیواروں میں شگاف ہوئی، مسلمانوں کی ایک جماعت اندر گھس گئی ان کے قلعے میں۔ لیکن ہوا یوں کہ جو طائف کے لوگ تھے، ان مشرکین نے جو گرم لوہے کے ٹکڑے تھے وہ پھینکے، لہذا مسلمان مجبور ہو کر باہر آئے، ٹھیک ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اسی دوران محاصرے میں تقریباً 30 افراد قلعے سے باہر آئے، ٹھیک ہے۔ طائف کا جو قلعے کا جو محاصرہ رہا، 30 افراد باہر آئے، اور یہ مسلمان ہو جاتے ہیں تقریباً ہر روز کوئی نہ کوئی باہر آ جاتا اور مسلمان ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ محاصرہ کافی طول پکڑا، جیسے کہ ہم نے کہا کہ بعض نے 40 کہا ہے، بعض نے 20 کہا ہے، 10 کہا ہے، بہرحال خلاصہ کلام کی یہ محاصرہ 10 سے تو زیادہ رہا ہے۔ تو اتنا زیادہ طولانی محاصرہ رہا، تو پیغمبر ختم مرتبت نے نوفل بن معاویہ، ٹھیک ہے، ان کے مشورے سے محاصرہ کیا کر دیا؟ ختم کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو پیغمبر ختم مرتبت واپس آتے ہیں، واپس آ کر جس جگہ پر کیا نام تھا؟ جعرانہ، ٹھیک ہے۔ یہ جعرانہ جگہ پر جہاں پر تمام مال غنیمت پیغمبر ختم مرتبت جمع کر گئے تھے، ابھی تقسیم نہیں کیا تھا، اور نصیحت بھی یہیں کی تھی کہ جس کے پاس یہ سونپا تھا حضرت مسعود بن عمر غفاری، ان کو کہا تھا کہ طائف سے واپسی پر آ کر میں خود تقسیم کروں گا۔ تو پیغمبر ختم مرتبت طائف کا محاصرہ ختم کرنے کے بعد واپس آئے، اور جعرانہ میں پہنچ کر
آپ نے اموال کی تقسیم کی. تو اموال کی تقسیم بندی کچھ عجیب طریقے سے کرتے ہیں. تو خصوصاً جو ابھی تازہ جو مسلمان ہوئے ہیں، جن کو کہتے ہیں جو ابھی تازہ مسلمان ہوئے ہیں، مؤلفۃ القلوب. ٹھیک ہے، مؤلفۃ القلوب کیا ہے؟ تو وہ جو نو مسلمان ابھی ان کے ایمان ضعیف ہے، آپ مال دولت دیں گے تو ظاہری بات ہے یہ اور بھی اقتصاد ان کی مضبوط ہو جائے گی، تو وہ اپنے ایمان ان کا کیا ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا. تو اس عنوان سے مؤلفۃ القلوب کی قسمت سے سب سے زیادہ پیغمبر ختم مرتبت نے مال غنیمت میں سے جو مال غنیمت تھی، سب سے زیادہ مسلمانوں میں سے جو نو مسلم تھے، جو 2000 کی تعداد جو تھے، ان کو پیغمبر ختم مرتبت نے سب سے زیادہ اموال دیے. ٹھیک ہے، اگر میں مثال کے طور پر کچھ بتاؤں تو یہ ابو سفیان، ٹھیک ہے، ان کو پیغمبر ختم مرتبت نے کتنا کچھ دیا ہے اگر میں بیان کروں تو 40 اوقیہ چاندی دی ہے. ٹھیک ہے، اور 100 پیغمبر ختم مرتبت نے اس کو کیا دیا ہے، اونٹ دیا ہے. اس کے علاوہ ابو سفیان کے 2 بیٹے تھے، یزید اور معاویہ. ٹھیک ہے، ان دونوں کو بھی 100 پیغمبر ختم مرتبہ نے کیا دیے، اونٹ دیے ہیں. ٹھیک، کیونکہ وہ تازہ مسلمان ہوئے تھے، ان کا ایمان بہت ہی ضعیف تھا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے تو کہا جاتا ہے کہ صرف ابو سفیان کو ہی 18 کلو، ٹھیک ہے، 40 اوقیہ چاندی، 18 کلو چاندی بنتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح دوسرے جو نو مسلم اصحاب تھے ان کو بھی پیغمبر ختم مرتبہ نے اسی طرح سے بانٹا ہے. ٹھیک ہے، یعنی 100 کی تعداد میں. تو ہوا یوں کہ ادھر بہت بڑا واقعہ ہے، میں خلاصہ کر رہا ہوں کہ انصار کو پیغمبر ختم مرتبہ نے کچھ بھی نہیں دیا. ٹھیک ہے، تو انصار نے شکایت لگائی. شکایتیں ان کی آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانے کی ان کی جرات نہیں ہوئی، لیکن آپس میں باتیں یہی کرنے لگے کہ جب پیغمبر کے پاس کوئی نہیں تھا تو اس وقت ہم مکے سے ان کو لے کے مدینے آئے، اتنی ان کی پروٹیکشن کی، آج ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، جبکہ اتنی مکے والوں نے جنہوں نے اتنی اذیتیں دی ہے، سب کچھ پیغمبر ختم مرتبہ نے انہیں کو بانٹ دیا. تو جب پیغمبر ختم مرتبت کو یہ باتیں پیغمبر ختم مرتبت تک پہنچی تو پیغمبر ختم مرتبت نے ان کی یہ باتیں سن کر آپ نے تمام انصار کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد پیغمبر ختم مرتبت نے ایک خطبہ دیا کہ کیا تم لوگوں کو یاد نہیں کہ تم لوگ دنیاوی مال و متاع کے لیے اپنے اخروی تم لوگ وہ ہو جو جنت میں میرے ساتھ پیش قدم رہو گے. یہ باتیں سنائی تو خلاصہ کلام یہ انصار سارے رو پڑے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ رو پڑے. خلاصہ کلام یہ یہیں تک ختم ہوا. ٹھیک ہے، تو کہا جاتا ہے کہ غنیمت تقسیم ہو جانے کے بعد پیغمبر ختم مرتبت نے یہ جو قبیلہ حوازن تھے ان کے کل 14 آدمی آئے پیغمبر ختم مرتبت کے پاس، اور انہوں نے جو قیدی اور اپنا جو مال تھا وہ پیغمبر ختم مرتبت سے واپس طلب کیا. بہرحال پیغمبر ختم مرتبت نے قیدی واپس کر دی لیکن مال واپس نہیں کیا. ٹھیک ہے، اب یہ جنگ حنین کا واقعہ یہیں پر ختم ہوا. ٹھیک ہے، تو اسی حنین کے واپسی پر پیغمبر ختم مرتبت دوبارہ مکہ آتے ہیں. مکہ میں آ کر ایک عمرہ انجام دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے حضرت عطا بن اسید، ٹھیک ہے، ان کو کیا بناتے ہیں، والی مکہ. والی مکہ بنا کر پھر پیغمبر ختم مرتبہ واپس پلٹتے ہیں مدینہ کی طرف. ٹھیک ہے، تو پیغمبر ختم مرتبہ مدینہ پہنچے ہیں 24 ذی القعدہ کو. ٹھیک ہے، 24 ذی القعدہ کو پیغمبر ختم مرتبہ فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ طائف، یہ سب اقسام کیا کہتے ہیں اموال کے تقسیم بندی کے بعد دوبارہ واپس مکہ پہنچے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ 9 ہجری کو پیغمبر ختم مرتبہ نے تمام قبائل کے پاس یہ جو صدقات ہیں، ٹھیک ہے، صدقات کی جمع کے لیے پیغمبر ختم مرتبہ نے جو اعمال ہوتے ہیں ان کو روانہ کیا. اور یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ ابتدا میں کتنے اعمال تھے، تو 16 اعمال پیغمبر ختم مرتبہ نے منسوخ کیے اور یہ تمام قبائل کے پاس گئے اور انہوں نے صدقات کی جمع شروع کی. اس کے بعد کچھ سریات ہیں فتح مکہ کے بعد، ان کا صرف میں نام ہی بیان کروں گا کہ جو رونما ہوئے ہیں. ان کا پورا ہسٹری تاریخ میں نہیں ہے، صرف نام ہی ہے. ٹھیک ہے، ان میں سب سے پہلے ہے سریہ اینیہ بن حسن فزاری، یہ پیش آیا ہے فتح مکہ کے بعد پیش آنے والے سریات میں سے. دوسرا ہے سریہ قطبہ بن عامر. اس کے بعد نیکسٹ ہے سریہ ضحاک بن سفیان کلابی. ٹھیک ہے، کلابی ہے. ٹھیک ہے،
اوکے، اس کے بعد نمبر 4 پہ ہیں سریے القمہ بن مجرز. اس کے بعد نمبر 5 پہ جو سریہ پیش آیا ہے وہ ہے سریہ علی ابن ابی طالب. ٹھیک ہے، یہ کچھ سریات ہیں جو 9 ہجری میں پیش آئے. اس کے بعد ایک اور غزوہ ہے اہم، وہ ہیں غزوہ تبوک. اوکے، میرے موبائل کی بیٹری لو ہونے والی ہے، یہ ہم نیکسٹ اور لاسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے. تو ابھی ہمارے 13 لیکچرز ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، بس صرف ایک لیکچر رہتا ہے. اس کے بعد آپ کی جو پوری کتاب ہے، کتاب الرحیق المختوم، 654 پیجز ہیں، یہ آپ کے کور ہو جائیں گے. کوشش یہی کی کہ کوئی نقطہ نہ چھٹے انشاءاللہ. کہ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ محمد. تھینک یو جی، جزاک اللہ.